بسم اللہ الرحمن الرحیم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. کتاب لبیک، اس کو لکھا ممتاز مفتی نے، آپ کے لیے ابرج کیا زاہد عبداللہ نے، پڑھا عظمیٰ سراج نے، اور یہ پروڈکشن ہے PFFP آڈیو ورلڈ کی. یہ اس کتاب کی کیسٹ نمبر 1 ہے اور اس کو آپ کے لیے پروڈیوس کیا بابر جان نے. میرے دل میں حج کرنے کی خواہش کبھی پیدا نہ ہوئی. پھر عجیب حالات رونما ہوئے. ایک شام میں پنڈی فوارہ چوک سے گزر رہا تھا. اس وقت بجلی فیل ہونے کی وجہ سے چوک میں خاصا اندھیرا تھا. میں بچ کر ایک طرف چل رہا تھا کہ دفتن ایک سیاہ فام جسم میرے سامنے ابھرا. چہرہ بھیانک تھا، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں جل رہی تھی. وہ میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا، پھر خوشی سے چلا کر بولا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا، سنا تو نے؟ وہ مست تھا. میں سمجھا فقیر ہے. میں نے جیب سے چونی نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی اور چل پڑا. اس نے میرا بازو پکڑ لیا، ہاتھ کھولا، چونی میرے ہاتھ پر رکھ دی. پھر اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی مٹھی کھولی، وہ ریزگاری سے بھری ہوئی تھی. اس نے ساری ریزگاری مجھے تھما دی. رکھ لے رکھ لے، وہ بولا، تجھے حج پر تو جانا ہے، تجھے پیسے چاہیے، رکھ لے رکھ لے. اس روز گھر پہنچ کر میں سوچتا رہا، اگر وہ چونی واپس نہ کرتا اور اتنی ساری ریزگاری میرے ہاتھ میں نہ تھما دیتا تو اس واقعے کو میں ہرگز اہمیت نہ دیتا. لیکن ان قوائف نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. 4 دن میں سوچتا رہا، وہ کون تھا؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے مجھے پیسے کیوں دیے؟ حج کی بات کی طرف میری توجہ گئی ہی نہیں. اس کی حیثیت ضمنی رہی. سوچنے کی بات یہ تھی کہ اتنی بھیڑ میں اس نے مجھے کیوں روکا، خیرات کیوں نہ لی، مجھے پیسے کیوں دیے. 4 دن میں سوچتا رہا، پھر بات ذہن سے نکل گئی. یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں پنڈی میں پبلک ریلیشنز کے دفتر میں ملازم تھا. ذہنی طور پر میں ایمان اور شکوک کے درمیان میں لٹکا ہوا تھا. میں سمجھتا تھا کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے. زندگی کے 50 سال میں نے جاننے کے چکر میں گنوا دیے تھے. ان دنوں میں پکا دانشور تھا، نہ خدا کو مانتا تھا نہ اسلام کو، اپنے مذہب پر شرمندہ تھا. پھر ایک رات مجھے حج کا خواب آیا. خواب میں نے دیکھا کہ میرے چچا مرحوم تشریف لائے ہیں. ان کے ہاتھ میں 2 سوٹ کیس ہیں، بغل میں ایک لمبا لفافہ دبا رکھا ہے. بولے، یہ لو، یہ رہا تمہارا سامان. اور پھر لفافہ کھول کر اس میں سے ایک سلپ نکالی، اور یہ رہی تمہاری ٹکٹ. کیسی ٹکٹ؟ میں نے پوچھا. بولے، بھائی تم حج پر جو جا رہے ہو. یہ خواب اپنی نوعیت کے لحاظ سے انوکھا تھا. اس خواب سے متعلق 3 باتیں عجیب تھیں. پہلی یہ کہ ایسا باربط اور صاف خواب میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا. دوسری یہ کہ حج کی بات کبھی میری نفس شاعر یا غیر شاعر میں نہ آئی تھی. پھر اس کے متعلق خواب دیکھنا حیران کن بات تھی. تیسری یہ کہ حج کی بات اور چچا کی زبانی. چونکہ میری طرح چچا مرحوم بھی اللہ تعالیٰ کو صرف منہ زبانی مانتے تھے اور ارکان اسلام سے ناواقف تھے. یہ خواب دیکھ کر اب کی بار میری تمام تر توجہ حج پر مرکوز ہو گئی. حج کے متعلق مجھے کچھ علم نہ تھا، نہ ہی میں اسے اہمیت دیتا تھا. ان دنوں میری زندگی میں 2 غیر از معمول واقعات ہو رہے تھے. ایک تو مسلسل صبح کے خواب آ رہے تھے، دوسری میری بائیں آنکھ مسلسل پھڑک رہی تھی. میری بیوی کہنے لگی، سیانے کہتے ہیں بائیں آنکھ پھڑکے تو یہ خوش بختی کا نشان ہے، ضرور کوئی اچھی بات ہونے والی ہے. پھر میرا تبادلہ کراچی ہو گیا. اس دوران وہ خواب بھی آنا بند ہو گئے اور آنکھوں کی پھڑکن بھی جاری نہ رہی. اس دوران میں 4 بار قدرت اللہ شہاب سے ملا. ان دنوں قدرت اللہ شہاب صدر پاکستان کے سیکریٹری تھے. قدرت اللہ اشفاق احمد کا دوست تھا. اشفاق نے مجھے بار بار تاکید کی کہ قدرت اللہ سے ملتے رہنا. میں نے کہا، بھائی میرے، وہ ایک بڑا آدمی ہے، میرا بڑا آدمی سے کیا واسطہ. اس کے باوجود اشفاق احمد کی وجہ سے مجھے 4 بار اس سے ملنا پڑا. اس دوران میں نے جانا کہ قدرت اللہ ایک گونگا آدمی ہے، بہت کم بولتا ہے، لیکن اس میں بلا کا ایڈس ہے. اس کے باوجود قدرت اللہ نے از خود میری پیسیفیکیشن میں مدد کرنا شروع کر دی. 2 افسروں سے میری سفارش بھی کی. یوں میرے مراسم پیدا ہو گئے. پھر ایک ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میرے دل میں حج کے مفہوم کی آگاہی حاصل کرنے کے لیے تجسس پیدا ہو گیا.
ایک روز قدرت اللہ نے مجھے فون کیا. بولے جب آپ دفتر آئیں تو راستے میں 81 گارڈن اسٹریٹ سے ہوتے آئیں. وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں, میاں صاحب. ان سے ملیں, کہیں میں نے بھیجا ہے. پوچھیں, فرمائیے آپ چاہتے کیا ہیں. میں نے صاحب خانہ سے میاں صاحب کے بارے میں پوچھا. انہوں نے معلقہ کمرے کی طرف اشارہ کیا. وہ ایک چھوٹا سا خالی کمرہ تھا جس میں ایک طرف چارپائی بچھی ہوئی تھی, دوسری طرف جائے نماز پر ایک ادھیڑ عمر کا آدمی عبادت میں مصروف تھا. میں نے جھک کر سلام کیا. میاں صاحب بڑے اخلاق سے ملے. میں نے کہا مجھے قدرت اللہ صاحب نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں. کچھ دیر کے لیے میاں صاحب خاموش بیٹھے رہے. ان کے بشرے سے سنجیدگی اور وقار کا اظہار ہو رہا تھا. میری بات سن کر وہ یوں پھوٹ بہے جیسے کچا انڈا ٹھوکر لگنے سے پھوٹ بہتا ہے. میاں صاحب نے جواب دیا, کچھ نہیں چاہیے, اللہ کا دیا سب کچھ ہے. کون سی نعمت ہے جس سے انہوں نے اپنے غلام کو نہیں نوازا. ان سے کہیے کہ بس اتنی گزارش ہے کہ ہمیں حج پر بھجوا دیں. حج کی بات کرتے ہی وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے. ان دنوں بہت قلیل تعداد میں لوگوں کو حج پر جانے کے اجازت نامے جاری ہوتے تھے. میاں صاحب سے ملنے کے بعد میں گہری سوچ میں پڑ گیا. یہ حج کیا چیز ہے؟ میں نے قدرت اللہ سے پوچھا. انہوں نے نہایت اطمینان سے جواب دیا, حج اسلام کا ایک رکن ہے. رکن تو ہے, پر یہ کیسا رکن ہے جس کے لیے ایک معزز باوقار بزرگ یوں بچے کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا جیسے حج چوسنے والی مٹھائی ہو. حج ایک رائٹل ہے, قدرت نے سنجیدگی سے کہا. اگر حج وہی پرانا رائٹل ہے تو پھر میاں صاحب جیسے معزز بزرگ اس کے لیے کیوں منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے ہیں؟ پتہ نہیں, قدرت اللہ نے کہا. قدرت اللہ ایک ایسے تنگ منہ کا مرتبان ہے اور اس نے التزاماً اپنے علم اور مشاہدے کے پانی کی سطح اتنی نیچی رکھی ہوئی ہے کہ اس سے استفادے کے لیے مرتبان میں بہت سے پتھر پھینکنے پڑتے ہیں جب کہیں جا کر طالب کی چونچ ہری ہوتی ہے. اس قدر ہری نہیں کہ پیاس مٹ جائے, بلکہ اس قدر ہری کہ تشنگی اور بڑھ جائے. قدرت کا روکھا جواب سن کر مجھ میں مزید پتھر مارنے کی ہمت نہ ہوئی. میں نے سوچا اتنی محنت کون کرے, اور اگر حج کے قائف کے متعلق پتہ چل بھی جائے تو کیا فرق پڑے گا. اس کے بعد پاکستان کا دارالخلافہ کراچی سے پنڈی منتقل ہو گیا. قدرت اللہ راول پنڈی آ گیا اور میں اکیلا کراچی رہ گیا. ایک روز دفتر میں وفاقی وزیر اطلاعات آ گئے. میری طلبی ہو گئی. حاضر ہوا تو انہوں نے کہا, آپ فوراً راول پنڈی چلے جائیں اور صدر گھر میں سیکریٹری ٹو پریزیڈنٹ کو رپورٹ کریں. پنڈی پہنچا تو قدرت اللہ نے کہا, آپ اپنی جوائننگ رپورٹ دے دیں, آپ یہاں OSD کی حیثیت سے کام کریں گے. یوں میں قدرت اللہ صاحب کا ماتحت بن گیا. پھر چند ایک ماہ کے بعد گویا بھس میں آگ لگ گئی. پھر سے حج کے خوابوں کا تانتا بن گیا. میں کہیں جانے کے لیے سامان باندھ رہا ہوں, کوئی پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو. پیشتر اس کے کہ میں کوئی جواب دوں, آواز آتی ہے, یہ حج پر جا رہے ہیں. میں بس میں بیٹھتا ہوں, بس چل پڑتی ہے, کنڈکٹر ٹکٹ دینے آتا ہے. میں ملتان جاؤں گا, میں اس سے کہتا ہوں. سبھی مسافر حیرانی سے میری طرف دیکھتے ہیں اور یک زبان ہو کر چلاتے ہیں, یہ بس تو حج کو جا رہی ہے. مگر میں تو ملتان, روکو روکو, میں چلاتا ہوں. کنڈکٹر نفی میں سر ہلاتا ہے, یہ بس رکے گی نہیں. ایک بڑھیا آتی ہے, میرے ہاتھ پر اٹھنی رکھ دیتی ہے, کہتی ہے اس کا گیہوں خریدنا اور کبوتروں کو ڈالنا میری طرف سے. کون سے کبوتر؟ میں پوچھتا ہوں. روزہ پاک کے, اور کون سے؟ یہ خوابوں کا سلسلہ 3 مہینے تک جاری رہا, حتیٰ کہ میں بوکھلا گیا. پھر ایک روز راولپنڈی صدر میں بک سینٹر سے گزر رہا تھا کہ سامنے ایک کتاب پر نظر پڑی جس پر جلی قلم سے لکھا تھا, حج بیت اللہ. میں نے وہ کتاب خرید لی. کتاب کا لب لباب یہ تھا کہ حج کی نیت کرتے وقت فلاں آیت پڑھو, احرام باندھتے وقت فلاں آیت پڑھو, خانہ خدا پر نگاہ پڑے تو فلاں آیت پڑھو. ارے تو حج مسلسل آیتیں پڑھنے کا نام ہے, لیکن اتنی ساری آیات زبانی تو یاد نہیں رہ سکتی. میں نے سوچا زائرین ساتھ چھپی ہوئی آیات کی کتابیں اٹھائے پھرتے ہوں گے. پھر جو دیکھتا ہوں تو لاکھوں زائرین کتابیں آنکھوں کے سامنے رکھ کے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں,
اور کتابوں کی اوٹ میں بیت اللہ تن تنہا کھڑا ہے، اداس، اکیلا۔ ارے کیا میاں صاحب اس حج کے لیے زار و قطار رو رہے تھے؟ بات اور بھی الجھ پڑی۔ میں نے سوچا کہ چلو قدرت اللہ سے ملو، چاہے مرتبان میں کتنے بھی پتھر ڈالنے پڑے، کتنی ہی محنت کرنی پڑے، کر گزرو، شاید کچھ پلے پڑ جائے۔ قدرت اللہ کے ساتھ رہ کر مجھے پتا چل گیا کہ وہ ایک بار حج کر چکا ہے۔ یہ حج اس نے ماضی قریب میں ہی کیا تھا جب وہ صدر کا سیکریٹری تھا۔ اس حج کے متعلق اس نے کبھی بھی بات نہ کی تھی۔ اس کے پی اے سے مجھے پتا چلا کہ اس نے حج کے متعلق اپنی سرکاری پوزیشن سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا تھا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے درخواست دی تھی، خود لائن میں کھڑے ہو کر ویزا لگوایا تھا اور بس کا ٹکٹ خریدا تھا۔ آپ نے حج کیا ہے؟ میں نے پہلا کنکر مارا۔ ہاں کیا ہے۔ طیارے سے گئے تھے؟ نہیں۔ پیدل گئے تھے؟ نہیں۔ پھر کیسے گئے تھے؟ بس سے گیا تھا۔ قدرت اللہ سے سوالات پوچھنا اچھی خاصی سردردی کا باعث ہوتا ہے۔ سوالات پوچھو، ان کا رویہ ایسے مجرم کا سا ہوتا ہے جو پولیس کے ہتھے چڑھا ہوا ہو، جسے جھوٹ بولنا گوارا نہ ہو مگر سچ کہہ دینے سے حد الوسع بچنا چاہتا ہو۔ سوالات کا جواب دیتے وقت ان کا رویہ اس قدر خالصتاً منطقی ہوتا ہے جس قدر ارسطو کا ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا مکہ شریف میں ٹھہرے کہاں تھے؟ ایک نالے کے کنارے۔ میں نے پوچھا نالے کے کنارے ہوٹل تھا کیا؟ نہیں۔ مکان تھا؟ نہیں۔ نالے کے کنارے کیا تھا؟ نالے کے کنارے نالے کا کنارہ تھا، قدرت نے جواب دیا۔ اتنے دن نالے کے کنارے پر پڑے رہے، زمین پر؟ نہیں، میں نے وہاں ایک دری بچھا لی تھی۔ وہاں دری پر پڑے رہتے تھے؟ ہاں۔ پاس پیسے نہیں تھے کیا؟ نہیں۔ گھر سے پیسے نہیں لے کے گئے تھے؟ لے کر گیا تھا، تھوڑے ہوں گے، نہیں کافی تھے۔ ان دنوں عہدہ کیا تھا؟ صدر کا مشیر تھا۔ تو پیسے چوری ہو گئے تھے؟ نہیں۔ کسی کو دے دیے تھے؟ ہاں۔ پاس کچھ نہ رکھا تھا؟ کتنا رکھا تھا؟ جتنے میں روز 2 روٹیاں خریدی جا سکیں۔ باقی خیرات کر دیے تھے کیا؟ ہاں۔ روٹی کے ساتھ کیا کھاتے تھے؟ دال۔ دال کہاں سے ملتی تھی؟ تندور والا دیتا تھا؟ مفت؟ ہاں مفت۔ توبہ ہے، قدرت سے کون سر کھپائے۔ ساری کنکریاں ختم ہو گئیں۔ میں نے سوچا چلو گھر چلو، حج سے متعلق معلومات حاصل کیے بغیر کیا میری زندگی ادھوری رہ جائے گی؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس وقت باہر سے شور کی آواز بلند ہوئی، بہت سے لوگ چیخ رہے تھے۔ ہم باہر نکلے، کوٹھی کے صحن میں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ ان کے درمیان ایک نوعمر شخص تھا، وہ دیوانوں کی سی باتیں کر رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ چلایا، وہ آ گئے، وہ آ گئے، اور پھر ہماری طرف بھاگا۔ کمرے میں لے جا کر قدرت نے اسے کرسی پر بٹھا دیا۔ کرسی پر بیٹھ کر وہ غصے میں قدرت سے کہنے لگا، تو اسے بتاتا کیوں نہیں؟ کیا؟ قدرت نے پوچھا۔ جو یہ پوچھ رہا ہے، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا اور قدرت کی طرف اشارہ کر کے بولا، اس نے 5 حج کرنے ہیں، ابھی 4 باقی ہیں۔ تو بھی جائے گا، تو بھی جائے گا، وہ بولا۔ تیری فائل بنی ہوئی ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے قدرت سے کہا، اللہ میاں کے ہاں بھی کیا فائلیں چلتی ہیں؟ ہاں کہتے ہیں، اسی طرح جس طرح ہمارے سیکریٹریٹ میں چلتی ہیں۔ ہاں۔ کیا وہاں کے دفتروں میں بھی ایسی ہی دھاندلی ہوتی ہے؟ قدرت ہنس پڑا، پتہ نہیں، قرائن سے تو ایسا ہی لگتا ہے یا نہیں؟ ہاں، وہ بولا، لگتا تو ایسا ہی ہے۔ اچھا مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ جب بھی آپ حج پر جائیں مجھے ساتھ لے جائیے۔ اچھا، وہ بولا، لے جاؤں گا اگر گیا تو۔ میں نے کہا اگر مجھے جانا ہی ہے تو اکیلے جانا بیکار ہوگا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا۔ وہاں مجھے کون جانتا ہے، وہاں میری کیا حیثیت ہوگی؟ وہاں کسی کی حیثیت نہیں ہوتی، وہ بولا۔ وہاں سب ایک ہوتے ہیں، سب برابر ہوتے ہیں، وہاں صرف ایک رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ میں نے پوچھا۔ مکہ شریف میں اللہ اور عبد ہوتے ہیں، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امتی ہوتے ہیں۔ وہاں بزرگ نہیں جاتے کیا؟ جاتے ہیں۔ تو پھر مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سب کو جوتوں کے ساتھ مرتبہ اور بزرگی کے امامے اتار دینے پڑتے ہیں، اور کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واپسی پر اس کا امامہ
اسے مل جائے گا۔ پھر تو مرتبے والے بزرگ فکر مند رہتے ہوں گے، عام بندے مزے میں ہوں گے، اس فکر سے آزاد۔ ہاں، وہ بولا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ اقبال نے جو بھانڈا پھوڑ دیا ہے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اقبال کو پتا تھا کیا؟ ہاں، کیسے پتا تھا؟ وہ صاحب نظر تھے۔ کیا وہ اللہ اور عبد کے تعلق سے واقف تھے؟ ہاں، دوطن میں نے محسوس کیا جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ سے گہرا تعلق ہے۔ میرے دل سے منہ زبانی مسلمان ہونے کا کانٹا نکل گیا۔ میرے بند میں ایک نیا رشتہ ابھرا۔ میں عبد ہوں۔ میرا خالق مجھے بلا رہا ہے، میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا، حج کرنے نہیں، اپنے اللہ کو سلام کرنے کے لیے، اپنے خالق کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ اس نے مجھے بنایا، ایسا بنایا جیسا کہ میں ہوں۔ میں جاؤں گا، اپنے اللہ کو منانے کے لیے جاؤں گا۔ یہی عبدیت کی غایت ہے کہ بنانے والے کو منائے۔ کمرے پر خاموشی طاری تھی۔ اس سنسان کوٹھی کے درختوں کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دور کوئی چکی چلا رہی تھی، عبدہ رسولہ، عبدہ رسولہ۔ کہتے ہیں بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک۔ سچ کہتے ہیں، جب تک طلب نہ تھی، راہ چلتے مست اور فقیر مجھے حج پر جانے کی خوشخبری سناتے تھے۔ میرے خواب حج کی نوید سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر جب طلب بیدار ہوئی تو سب چپ ہو گئے، خواب آنا بند ہو گئے۔ میں نے محسوس کیا جیسے ایک سناٹا طاری ہو گیا، گہرا عظیم سناٹا۔ پتہ نہیں توازن کی کیفیت اتنی کامیاب کیوں ہے کہ افراد میں یا تو عقلی شکوک کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور یا ایمان کے دھارے بہنے لگتے ہیں۔ توازن کی کیفیت میں نے صرف قدرت اللہ میں پائی ہے۔ قدرت اللہ کے شکوک اور ایمان میں عجیب سی ہم آہنگی ہے۔ ایمان شکوک کی کاٹ نہیں کرتا اور شکوک ایمان کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، بلکہ اسے تقویت دیتے ہیں۔ انہی دنوں قدرت اللہ پر ایک ایسی افتاد آ پڑی کہ میری توجہ حد سے ہٹ کر قدرت اللہ پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں بیرونی طاقتیں ہمیشہ سے قدرت اللہ کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتی رہیں۔ ان کا خیال تھا کہ صدر کے سیکریٹری ہونے کی حیثیت سے قدرت اللہ کا صدر پاکستان پر ایسا اثر ہے جو بیرونی طاقتوں کے مفاد میں رکاوٹ بنا رہتا ہے۔ عرصہ دراز کی کوششوں کے بعد وہ کامیاب ہو گئے اور قدرت اللہ کو سیکریٹری صدر کے عہدے سے سبکدوش کر کے اطلاعات کا سیکریٹری لگا دیا گیا۔ اس تبادلے کے بعد بیرونی طاقتوں پر انکشاف ہوا کہ بات تو وہیں کی وہیں رہی اور قدرت اللہ عملی طور پر جوں کے توں اثر انداز ہیں، لہذا بیرونی طاقتوں نے شدید دباؤ ڈالا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قدرت اللہ کو مرکزی حکومت سے الگ کر کے صوبائی حکومت میں فائز کر دیا گیا۔ اس تبادلے کی وجہ سے ہماری توجہ حد سے ہٹ کر دوسرے معاملات پر مرکوز ہو گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس تبادلے پر قدرت اللہ نے اپنا استعفیٰ صدر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ استعفیٰ احتجاج کا مظہر نہ تھا۔ عرصہ دراز سے قدرت کی خواہش تھی کہ نوکری چھوڑ کر کوئی لکھنے پڑھنے کا کام کریں۔ صدر ایوب نہیں چاہتے تھے کہ قدرت اللہ کا استعفیٰ منظور کریں۔ انہوں نے قدرت اللہ کو یہ پیشکش بھی جاری کر دی کہ اپنے لیے کوئی اچھا سا عہدہ پسند کر لیں، آپ کی وہاں تعیناتی کر دی جائے گی، لیکن قدرت نوکری چھوڑنے پر مصر تھے۔ انہی دنوں اتفاق سے ایک درویش آ گئے۔ انہوں نے قدرت کو مشورہ دیا کہ کیوں نہ آپ سفیر بن کر کچھ عرصے کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں۔ قدرت اللہ کو یہ بات قابل قبول نظر آئی۔ اتفاق سے ہالینڈ کی سفارت خالی تھی، لہذا صدر نے انہیں ہالینڈ کا سفیر بنا کر بھیج دیا۔ قدرت کے جانے کے بعد میرے نزدیک حج کا سارا منصوبہ ہی ڈھیر ہو کر رہ گیا۔ مہینے گزر گئے، پھر ہالینڈ سے قدرت کا خط موصول ہوا تھا۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کے در پر نا امیدی گناہ ہے، انشاءاللہ ہم ضرور حج پر حاضری دیں گے، آپ حج کے لیے عرضی گزار دیں۔ قدرت اللہ کے اس خط نے اثر نو امید کا دیا روشن کر دیا۔ میں سمجھا کہ خوابوں کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے عرضی کا فارم منگوایا، قوائف درج کیے، رقم جمع کروائی اور پھر تیاری میں مصروف ہو گیا۔ عرضی دیتے وقت میرا ایمان تھا کہ جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ قرعہ اندازی کریں گے تو اللہ میاں خود آ کر ان کے پاس بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے، میاں ممتاز مفتی کا نام ضرور نکالو، اسے ہم نے خود بلایا ہے۔
جب مجھے علم ہوا کہ قرآن میں میرا نام نہیں نکلا تو میں ہکا بکا رہ گیا۔ پھر میں نے قدرت کو اطلاع دی کہ میرا نام قرآن اندازی میں نہیں نکلا۔ جواب میں انہوں نے لکھا کہ نہیں نکلا تو کوئی بات نہیں، آپ اگلے سال پھر عرضی گزاریں۔ اگلے سال پھر میرا نام نہ نکلا تو پھر دھچکا سا لگا۔ جب تیسرے سال بھی قرآن اندازی میں میرا نام نہ نکلا تو میں مایوس ہو گیا۔ حج کے خواب پھر سے شروع ہو گئے۔ اب ان خوابوں میں کوئی خوشخبری نہ ہوتی تھی بلکہ رکاوٹیں پیدا ہونے کی خبر سنائی جاتی۔ کبھی راستے میں سانپ آ کھڑا ہوتا، کبھی راستے کا پل بیٹھ جاتا، کبھی کوئی خوفناک مست راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا۔ میں نے قدرت کو لکھا کہ خوابوں سے ظاہر ہے کہ حج کی بات فسخ ہو گئی، میں مایوس ہو چکا ہوں۔ قدرت نے جواب دیا، آپ کی مایوس ہو جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ بندے سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ ایک سال گزر گیا، پھر ایک روز قدرت کا خط موصول ہوا، لکھا تھا انشاءاللہ اس سال بیت اللہ میں حاضری دیں گے، آپ تیار رہیں، درخواست دے دیں۔ اگر قرآن اندازی میں نام نہ نکلا تو بیروت پہنچ جائیں، میں بھی بیروت پہنچ جاؤں گا، وہاں کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ ہم منزل مقصود پر پہنچ سکیں گے۔ اس خط کی آمد کے بعد میں حج پر جانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ انہی دنوں جب میں حج کی تیاری کرنے میں شدت سے مصروف تھا، قدرت کے ایک جاننے والے بزرگ ایڈوکیٹ صاحب پنڈی تشریف لے آئے۔ میں نے کہا، ایڈوکیٹ آپ یہاں کیسے؟ کہنے لگے، پنڈی ایک کام سے آیا تھا، سوچا آپ کو اطلاع دیتا جاؤں تاکہ آپ ناحق کی گفت سے بچ جائیں۔ میں سمجھا نہیں۔ قدرت اللہ صاحب کا خط موصول ہوا جس میں تحریر کیا ہے کہ وہ اس سال حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا، مجھے علم ہے۔ میں نے انہیں مطلع کر دیا ہے کہ اس سال آپ حج پر نہیں جا رہے۔ لیکن وہ تو جا رہے ہیں، میں نے ان کی بات کاٹی۔ انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں جا رہے؟ میں نے وہ لسٹ دیکھی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ کون سی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ زائرین کی لسٹ؟ میں نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو قرآن اندازی نہیں ہوئی۔ ایڈوکیٹ نے پراسرار انداز سے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرا دیے۔ وہ لسٹ نہیں، وہ بولے، تو پھر کون سی لسٹ؟ جو زائرین اس سال حج پر حاضری دیں گے۔ وہ پھر مسکرائے۔ مدینہ منورہ سے جن کی منظوری مل چکی ہے، وہ لسٹ۔ اس لسٹ میں نہ تو شہاب صاحب کا نام ہے نہ آپ کا۔ حیرت سے میں ہکا بکا ایڈوکیٹ صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ ایڈوکیٹ صاحب کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، انہیں بھلا کیسے پتا چلا کہ امسال کون حج کرے گا کون نہیں؟ ایڈوکیٹ صاحب کی ساری بات ہی محمل تھی۔ ایڈوکیٹ صاحب ہمیشہ عجیب باتیں کیا کرتے تھے۔ اسی سال کے اختتام پر قدرت اللہ 3 سال کا بنواس کاٹ کر وطن واپس آ گئے۔ ایک دن قدرت اللہ نے مجھے فون کیا، بولے، آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ جی ہاں ہیں، میں نے کہا۔ کہنے لگے 2500 کے قریب ہوں گے؟ میں نے کہا ہاں ہیں۔ بولے تو آپ 2500 کا چیک سیلف کے نام کاٹ کر لے آئیں میرے پاس، ساتھ اپنا پاسپورٹ بھی لیتے آئیں۔ جب میں قدرت اللہ کے پاس پہنچا تو وہ بولے، ہم حج پر جا رہے ہیں اسی سال انشاءاللہ۔ میں نے کہا قرآن اندازی تو ہو چکی، ہم نے تو عرضی نہیں گزاری تھی۔ بولے کوئی بات نہیں، پھر ہم کیسے جائیں گے؟ آپ نے فہرست دیکھ لی ہے کیا؟ میں نے تنزن کہا، کون سی فہرست؟ جس فہرست میں پچھلے سال ہمارا نام شامل نہیں تھا۔ قدرت نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پچھلے سال آپ کو ایڈوکیٹ صاحب نے اطلاع دی تھی نا کہ آپ کا نام لسٹ میں شامل نہیں؟ میں نے کہا ہاں انہوں نے اطلاع دی تھی۔ کیا اب انہوں نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ آپ کا نام فہرست میں شامل ہے؟ میں نے تنزن کہا۔ ایڈوکیٹ صاحب تو فوت ہو گئے، قدرت اللہ نے کہا، بہت عابد آدمی تھے، عمر بھر انہوں نے کبھی تہجد قضا نہ کی تھی۔ میں نے کہا میں تو جب مانوں گا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ آپ پہنچ کر مان جائیں، کئی لوگ تو پہنچ کر بھی نہیں مانتے۔ وہ مسکرائے۔ گزشتہ 3 سال سے ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ میری عقل سلیم معاف ہو کر رہ گئی تھی۔ میں ایک ایسی ایلس بن کر رہ گیا تھا جو ونڈر لینڈ میں کھو گئی ہو۔ حج پر جانے کے سارے انتظامات یوں گھر بیٹھے بیٹھے ہو گئے۔ ویزا حاصل کر لیا گیا، فورن ایکسچینج مل گیا، ٹیکے لگوا لیے گئے، بکنگ ہو گئی کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ہم واقعی جا رہے ہیں۔ ادھر قدرت تھے، وہ یوں اطمینان اور سکون سے بیٹھے تھے جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔
انہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ تیاری کے عالم میں نہ ہو بلکہ اس کے برعکس بڑ کے درخت کے تلے نروان حاصل کیے بیٹھے ہوں۔ کوئی ملنے والا آ کر پوچھتا کہ آپ حج کے لیے جا رہے ہیں کیا، تو وہ کہتے دعا کیجیے۔ اس بات پر مجھے شک پڑنے لگتا کہ شاید ہمارا جانا یقینی نہیں ہے، چونکہ دعا کیجیے تو ان باتوں کے متعلق کہا جاتا ہے جو طے شدہ نہ ہوں۔ قدرت نے روانگی کا پروگرام ایسا بنایا کہ روانگی کا سارا مزہ کرکرا ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے لاہور اور کراچی میں ایسے سرکاری کام ہیں جنہیں روانگی سے پہلے سر انجام دینا ضروری ہے، لہٰذا ہم راولپنڈی سے روانہ ہوئے تو احباب نے سمجھا کہ دورے پر جا رہے ہیں۔ لاہور پہنچ کر قدرت نے سرکاری کام کرنے شروع کر دیا اور اپنے ارد گرد دفتر لگا لیا جیسے حج پر روانگی ایک جملہ معترضہ ہو۔ 2 دن لاہور قیام کرنے کے بعد ہم کراچی پہنچے۔ وہاں بھی قدرت اپنے ارد گرد دفتر لگا کر بیٹھ گئے اور میں قیصر اور ابن انشا کے پاس چلا گیا۔ ابن انشا اظہار میں بچے کے مصادق ہیں، وہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ ابن انشا پہلا شخص تھا جس نے مجھے یہ احساس دیا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، اور حج پر جانا ایک عظیم واقعہ ہے، اور مبارک ہیں وہ لوگ جنہیں حج پر جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ کاش کہ اس روز میں کچھ دیر کے لیے ابن انشا کے پاس رکتا، لیکن قیصر نے مجھے رکنے نہ دیا۔ قیصر میرا پرانا ساتھی ہے، وہ ایک سکہ بند دانشور ہے، وہ مذہبی اور روحانی باتوں کو طوطا مینا کہانیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ اس سے کوئی روحانی بات کی جائے تو اس کا رد عمل ایمیوز ڈس بیلیف کا مظہر ہوتا ہے۔ قیصر کو قدرت سے شدید چڑ ہے، وہ قدرت کی قابلیت کو تسلیم کرتا ہے، اس کی دانشوری کو مانتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا۔ وہ قدرت سے ملنے سے گریز کرتا ہے۔ 2 روز قیصر کے ساتھ رہنے کے بعد میں یہ بات قطعی طور پر بھول گیا کہ میں حج پر جا رہا تھا۔ پھر دفعتاً آخری دن قدرت نے مجھے فون کیا کہ آج شام کو فلاں وقت حاجی کیمپ میں پہنچ جائیں تاکہ وہاں سے حج سے متعلقہ ضروریات خرید لیں۔ شام کو ہم حاجی کیمپ پہنچے۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت منتظر تھے۔ ہم نے احرام خریدے، جوتے اور حاجی بیگ خریدے۔ اس کے باوجود مجھے کوئی احساس نہ ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا ذہن سن ہو چکا ہو اور خون رگوں میں دوڑنے کے بجائے رینگ رہا ہو۔ خرید و فروخت کے بعد قدرت نے کہا ہم رات کے 1-1:30 بجے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، چونکہ ہمارا طیارہ رات کے 3 بجے روانہ ہوگا اور آپ کا طیارہ صبح 5 بجے روانہ ہوگا۔ آپ 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں تو مناسب ہوگا۔ اس روز قدرت کی بات سن کر مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا کہ الگ الگ طیاروں میں جدہ جا رہے تھے۔ اس پر میں حیران تو ہوا، لیکن یہ پوچھنے کا موقع نہ تھا کہ ایسا کیوں ہے۔ اسی رات قیصر مجھے زبردستی وہ فلم دیکھنے کے لیے لے گیا جو یقیناً فار ایڈلٹس تھی۔ اس فلم کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے میں قطعاً بھول گیا کہ اسی رات مجھے حج پر روانہ ہونا ہے۔ فلم دیکھ کر باہر نکلے تو جب ارم اور جے نے مجھے یاد دلایا کہ ابھی مجھے تیاری کرنا ہے تو 1 ساعت کے لیے میں حیران رہ گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ غسل کیا۔ اس سے پہلے میں صرف نہایا کرتا تھا۔ غسل کے بعد جب میں نے احرام پہنا تو قیصر قہقہہ مار کر ہنسنے لگا۔ اس کے قہقہے کو سن کر میں نے دوڑ کر آئینہ دیکھا۔ سچی بات یہ ہے کہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر میرا بھی جی چاہا کہ قہقہہ مار کر ہنسوں۔ میری روبرو گویا ایک بہروپیہ کھڑا تھا۔ چہرے پر نہ پاکیزگی تھی، نہ خلوص تھا، نہ خوشی تھی۔ حج پر جانے والے احرام پوشوں کو میں نے کئی بار دیکھا ہے۔ ان کے چہروں پر عقیدت، اشتیاق اور مسرت کا نور ہوتا ہے۔ انہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے، حاضری دینے کی خواہش بیدار ہوتی ہے، درود شریف کا ورد کرنے پر دل مچل جاتا ہے۔ احرام پہن کر میں نے پہلے نماز کی وہ چھوٹی سی کتاب کھولی جو جانے سے کئی دن پہلے پنڈی سے خرید لی تھی۔ نیت حج کے متعلق ہدایات اثر نو پڑھی، پھر شدید کوشش سے احترام اور خلوص طاری کر کے قارن کی نیت باندھی۔ نماز سے فارغ ہو کر قیصر، اس کی بیگم جے اور ان کی اکلوتی بچی ارم اور میں، ہم سب ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر قدرت اور ڈاکٹر عفت پہلے ہی موجود تھے۔ وہ دونوں یوں بیٹھے تھے جیسے وہ VIP لانچ نہ ہو بلکہ مدینہ منورہ کی کوئی مسجد ہو۔ ہم اس لانچ میں چپ چاپ بیٹھے تھے۔ صدیاں بیت گئیں۔ 3 بجے کے قریب قدرت کا PA داخل ہوا، کہنے لگا آپ کا طیارہ لیٹ چلے گا، میں اطلاع دوں گا۔ پھر صدیاں بیت گئیں، فجر کی سفیدی جھلکنے لگی۔ دفعتاً آواز آئی PIA کا طیارہ روانگی کے لیے تیار ہے۔
وہ میرا طیارہ تھا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ علم خوشی سے چلانے لگی، بابا مبارک ہو۔ قدرت اور ڈاکٹر عفت کو وہیں چھوڑ کر میں لان سے باہر آ گیا۔ سامنے میرا طیارہ روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ زائرین کے ہاتھوں میں تسبیحیں تھیں جو دانہ دانہ رینگ رہی تھیں۔ طیارے میں تقدس بھری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں تقدس میں اداسی کیوں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنی بوجھل کیوں ہو جاتی ہے۔ زائرین کے چہروں پر کوئی ولولہ نہ تھا، آنکھوں میں کوئی ستارہ نہ چمک رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے ہم سرزمین حجاز کو نہیں جا رہے بلکہ ہمارا طیارہ ہائی جیک ہو چکا تھا۔ ہائی جیکرز ہمیں کسی نامعلوم منزل کی طرف لیے جا رہے تھے اور مسافر اللہ کے حضور دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا۔ دراصل سارا قصور میرے قلب کا تھا۔ میرے قلب میں مجذوبیت کا عنصر غالب ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو عالمی خوشی میں ناچتے گاتے ہیں، حال کھیلتے ہیں، جن کے اظہار میں والہانہ پن ہوتا ہے۔ میرا جی چاہتا تھا کہ زائرین اٹھ کر ناچیں، نعرہ لگائیں، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں تیرے حضور حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں، یا اللہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، یا اللہ تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تو نے مجھے حاضری کی سعادت بخشی۔ ہمراہیوں سے مایوس ہو کر میں نے کھڑکی سے نیچے جھانکنا شروع کر دیا۔ جب سورج طلوع ہو گیا تو نیچے زمین کالی سی لکیر کی صورت میں نظر آنے لگی۔ میں نے بار بار شدت سے کوشش کی کہ مجھ میں بھی ایسے تقدس بھرے جذبات جاگیں، بدن میں سوئیاں چبھیں، دل میں مد و جزر اٹھیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ کالی لکیر ہی رہی۔ کیوں آخر میرے قلب میں کیوں حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ مجھے علم ہے کہ میرا ایمان خام ہے، لیکن میرا جذبہ تو خام نہیں۔ میرے جذبے میں جان ہے، شدت ہے، دیوانگی ہے۔ مجھ میں جذبے کے سوا اور ہے ہی کیا؟ میں نے ایک بار پھر اپنے ہمراہیوں کا جائزہ لیا۔ وہ سب اللہ کے کلام سے بھیگے ہوئے تھے، وہ سب سالک تھے، صرف میں ایک مجذوب تھا اور میرا جذبہ بھی خام تھا، ورنہ میں اکیلا نعرہ لگا سکتا تھا۔ میں اس کھڑے پانی میں اللہ اکبر کا کنکا پھینک کر حرکت پیدا کر سکتا تھا۔ اداسی دویز تر ہوتی گئی، طیارہ ہائی جیک ہوتا رہا، صدیاں بیت گئیں۔ پھر دفتن کپتان کی آواز سن کر ہم سب چونک پڑے۔ پیٹیاں باندھ لیجئے، سویکٹ بجھا دیجئے، تھوڑی دیر میں ہم جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والے ہیں۔ جہاز رک گیا۔ ہم سب باری باری طیارے سے باہر نکلے۔ سامنے ایک عام سا میدان تھا، ویسی ہی زمین جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں سمجھتا تھا وہاں کی مٹی اور رنگ کی ہوگی، صدیوں پرانی، بے جان، کالی کالی، لیکن وہ تو تازہ تھی۔ دیر تک میں اپنے جوتوں میں کھڑا حیرت اور مایوسی سے چاروں طرف دیکھتا رہا۔ کوئی چیز بھی تو مختلف نہ تھی۔ پھر دفتن میری نگاہ زائرین پر جا پڑی۔ ڈھیلے ڈھالے احرام پہنے، ٹوکریاں، بیگ، کمبل، تھیلے اٹھائے، سر لٹکائے وہ سب چپ چاپ کھڑے تھے۔ دفتن مجھے خیال آیا کہ اس منظر میں سب سے عجیب و غریب چیز ہم خود ہیں، یعنی ہم زائرین۔ جب میں باہر نکلنے لگا تو دروازے پر کھڑے افسر نے میرا پاسپورٹ دیکھ کر کہا، آپ ایئرپورٹ سے باہر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ آپ نے ابھی تک معلم نامزد نہیں کیا اور واجبات ادا نہیں کیے۔ معلم کہاں ملیں گے؟ میں نے پوچھا۔ ادھر حاجی کیمپ میں۔ حاجی کیمپ ایک وسیع و عریض 6 منزلہ عمارت تھی۔ ذہن کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ملک ملک کے زائرین بیٹھے تھے۔ کھلے برآمدوں میں بنے ہوئے سٹالوں پر سعودی حکومت کے مختلف محکموں کے کارندے مصروف کار تھے۔ سٹالوں پر بورڈ آویزاں تھے، وزارت حج، وزارت صحت، شعبہ انتظامیہ۔ معلم معلم، میں نے چلا کر 4 ایک راگیروں سے پوچھا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ معلم، اطلاعات کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر میں چلایا۔ کاؤنٹر پر کھڑے کارکن نے جواب میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دی اور پھر اپنے کام میں لگ گیا۔ پہلی بار میں نے محسوس کیا کہ میں اکیلا ہوں، اتنی بھیڑ میں اکیلا ہوں۔ دیر تک میں حاجی کیمپ کے وسیع و عریض صحن میں تنہا تنہا آوارہ پھرتا رہا۔ ناگہاں میری نظر کمروں کے دروازوں پر جا پڑی۔ دروازوں پر جگہ جگہ معلموں کے بورڈ لگے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ تھا کہ کون سے معلم کے پاس جاؤں؟
کوئی ایسا معلم ہو جو پاکستانی زائرین سے متعلق ہو۔ حج کیمپ کے اس برآمدے میں گھومتے پھرتے میں نے محسوس کیا جیسے میں کسی پاکستانی کچہری کی اس جانب آ پہنچا ہوں جہاں وکیلوں کے منشی بڑے بڑے تختوں پر ڈیسک رکھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ برآمدے میں لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ ایک پاکستانی صاحب میرے پاس آ کھڑے ہوئے۔ آپ کا نام ممتاز مفتی ہے کیا؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، میں نے جواب دیا۔ ہاں، میں ممتاز مفتی ہوں۔ میں نے اپنی یادداشت کو للکارا لیکن لا حاصل۔ وہ میرے لیے اجنبی تھے۔ کہنے لگے، آپ کو معلم نامزد کرنا ہے نا؟ جی، میں نے کہا۔ تو آئیے، وہ بولے، میں ضروری کاروائی کرا دوں۔ وہ صاحب مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ دیر تک وہ معلم سے عربی میں بات کرتے رہے، پھر مجھ سے رقم لے کر ادائیگی کی۔ کاغذات پر مہریں لگوائیں۔ انہوں نے کاغذات میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ لیکن آپ ہیں کون؟ میں نے ان سے پوچھا۔ معاف کیجیے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ وہ مسکرا دیے۔ میں سفارت پاکستان کا ایک رکن ہوں، انہوں نے جواب دیا۔ مجھے پہلے سے ہی علم تھا کہ آپ شہاب صاحب کے ساتھ آ رہے تھے۔ یہ سب فارمیلٹیز سر انجام دینا میں نے اپنی ذمہ لے لیا تھا۔ لیکن قدرت اللہ صاحب کہاں ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا۔ دراصل ان کو آپ سے پہلے یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن ان کا جہاز لیٹ ہو گیا ہے۔ وہ بعد از دوپہر یہاں پہنچیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو وہاں پہنچا دوں جہاں آپ کو ان کا انتظار کرنا ہے۔ سفارت کا وہ کارکن مجھے ایک کوٹھی میں لے گیا۔ وہ کوٹھی سفارت پاکستان سے متعلق تھی۔ حج کے دنوں میں پاکستانی سفارت کا اتنا وسیع و عریض ٹائلوں سے بنا ہوا صحن خالی کیوں ہو؟ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس صحن کی ایک ایک ٹائل پاکستانی زائرین کے لیے رو رہی ہو۔ اے اللہ، کیا میرا وجود اتنا ہی بے مصرف ہے کہ ان متبرک دنوں میں بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا سکتا؟ دفتن ایک دھماکے سے صدر دروازہ کھل گیا۔ زائرین کا ایک ریلا اندر گھس آیا، پھر ان کا تانتا بند گیا۔ گروہوں کی صورت میں سارے صحن پر پھیل گیا۔ کچھ لوگ بستر کھولنے میں مصروف ہو گئے، کچھ چائے بنانے کے لیے چولہے جلانے لگے، کئی ایک نے مسلح بچھا کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ پہلی مرتبہ میرے دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھی، ہائے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں اے اللہ۔ پھر ایک خوفناک کتا کوٹھی سے نکلا اور بھونکتا ہوا زائرین کی طرف لپکا۔ اس خوفناک کتے کو دیکھ کر زائرین خوف سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف بھاگے۔ میں نے لپک کر اپنا تھیلا اٹھایا اور بھاگ کر صدر دروازے سے باہر نکل گیا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز دور تک سنائی دیتی رہی، حتیٰ کہ موڑ مڑ کر میں بازار میں داخل ہو گیا۔ جدے کے بازاروں میں زائرین احرام باندھے ہوئے گھوم پھر رہے تھے۔ وہاں کوئی زائر نہیں تھا، صرف خریدار تھے یا گاہک۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ شاید میں غلطی سے کسی اور جگہ آ گیا ہوں۔ لوگوں سے مایوس ہو کر میری نظر سڑک کے دو رویا کھڑی عمارتوں کی طرف مبذول ہو گئی۔ جب میں ان کی خوبصورت عالیشان عمارتوں کو دیکھ رہا تھا تو مجھے کسی نے کوہنی ماری اور زیر لب کہا، یہ وہ جگہ نہیں۔ سچ جانیے میں ایک خاصا پڑھا لکھا فرد ہوں اور آج کی دنیا کے متعلق خاصی بنیادی معلومات رکھتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ جب سے سرزمین حجاز پر تیل نے دھاوا بولا ہے، تاریخ کے سوا وہاں سب کچھ بدل گیا ہے۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کس اصول کے تحت میں سمجھتا تھا کہ جب میں سرزمین جدہ پر قدم رکھوں گا تو ٹائم مشین پیچھے گھوم جائے گی۔ شہر وہی شہر ہوں گے، سڑکوں پر اونٹوں کے قافلے چل رہے ہوں گے اور شہر سے باہر چاروں طرف تحت نظر ریت ہی ریت، ریت ہی ریت۔ اس بازار میں کیا رکھا ہے؟ صرف آخری دن میں واپس جانے کے لیے مڑا۔ کتا کوٹھی سے نکل کر میری طرف لپکا۔ اس کی بھونک میں دھمکی کا عنصر واضح تھا۔ ڈر کر میں فٹ پاتھ سے نیچے اتر گیا۔ بھوں بھوں کرتی ہوئی ایک کالی موٹر میری طرف لپکی۔ بریک نے چیخ ماری، موٹر رک گئی۔ موٹر میں قدرت اللہ اور ان کی بیگم ڈاکٹر رفت بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ آئیے، آ جائیے۔ قدرت نے مجھے اشارہ کیا۔ بیٹھ جائیے۔ آپ یہاں؟ میں نے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم ایئرپورٹ سے آ رہے تھے، ہماری فلائٹ لیٹ ہو گئی تھی۔ آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، میں چلایا۔ یہ آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں؟ یہ تو وہ جگہ نہیں، یہ تو وہ منزل نہیں، نہیں یہ تو منزل نہیں۔ قدرت مسکرائے۔ یہ اونچی اونچی عمارتیں، یہ ساز و سامان، یہ کاروباری لوگ، یہ افراد سے لدی ہوئی دکانیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ بھی نہیں، وہ بولے۔ یہ سب کچھ بھی نہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھو تو یہ سب کچھ دکھتا ہے،
قدرت نے کہا، نہ دیکھو، سب کچھ بھی نہیں، کیسے نہ دیکھیں؟ سی بٹ ڈونٹ لک، قدرت نے انگریزی کا سہارا لیا۔ کیا مطلب؟ نظر آتا ہے تو پڑا آئے، پر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پر دکھتا جو ہے، میں نے کہا۔ دکھتا ہے تو پڑا دکھے، وہ بولے۔ اسے اہمیت کیوں دیتے ہیں آپ؟ میری اہمیت دینے یا نہ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ اہمیت دینے سے ہی تو فرق پڑتا ہے، قدرت اللہ نے کہا۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ مولانا ارشد علی تھانوی روز ریل میں اپنے گاؤں سے شہر جایا کرتے تھے۔ ڈبے میں بیٹھ کر وہ کھڑکیوں پر لکڑی کے تختے چڑھا دیا کرتے۔ ایک روز ایک معتقد نے پوچھا، حضرت آپ اتنے اہتمام سے کھڑکیوں پر تختے کیوں چڑھا دیتے ہیں؟ فرمایا تاکہ توجہ منزل پر مرکوز رہے، راستے کے مناظر میں بھٹکتی نہ پھرے۔ راستے کے مناظر میں نہ الجھو تو منزل پر پہنچنے پر آنکھیں تھکی ہوئی نہیں ہوتی بلکہ تازہ دم ہوں گی۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حد الوسع قدرت اللہ جیسوں کی باتوں میں نہ آنا، اور سکھی رہنا چاہتے ہو تو مولانا ارشد علی تھانوی سے بزرگوں کے ارشادات کو پلے نہ باندھنا۔ جدہ پیلس پر موٹر رک گئی۔ جدہ پیلس جدے کا سب سے بڑا ہوٹل ہے، جہاں قدرت اور ان کی بیگم کے لیے کمرہ پہلے سے ریزرو تھا۔ میں نے قدرت سے پوچھا، میں اب چلتا ہوں۔ اچھا، وہ بولے، کل صبح تیار رہیے، ہم سویرے ہی مکہ شریف کو روانہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی کیوں نہ روانہ ہو جائیں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں؟ میرے لیے یہاں رات بسر کرنا بہت مشکل ہے۔ کیوں، کیا جگہ تکلیف دہ ہے؟ ہاں، میں نے کہا، بہت تکلیف دہ۔ کیا تکلیف ہے؟ میرے کمرے کے سامنے ٹائلوں کا بنا ہوا وسیع و عریض صحن ہے، میں نے جواب دیا۔ اس میں تکلیف کی کیا بات ہے؟ وہ مسکرائے۔ وہ وسیع و عریض صحن خالی پڑا ہے۔ وہ مسکرائے، تو اسے زائرین سے آباد کر لیجئے۔ لیکن کوٹھی کا خوفناک کتا وہ بھونک کر زائرین کو بھگا دیتا ہے۔ کتے کی آواز نہ سنیے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ کیسے نہ سنوں؟ کتے بھونکتے رہتے ہیں، قافلے چلتے رہتے ہیں، وہ بولے۔ میرا قافلہ نہیں چلتا نا۔ قدرت نے میری بات سنی انسنی کر دی، بولے، دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں، جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اگلے روز 9 بجے کے قریب ایک کالی سیاہ اتنی لمبی مرسیڈیز صدر دروازے پر آ رکی۔ اس میں سے ایک خوش شکل بانکا عرب نوجوان نکلا، سیدھا میری طرف آیا۔ السلام علیکم، وہ بولا۔ چلیے، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، ہمیں فوراً مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ آپ کی تعریف؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام غنی ہے، سعودی حکومت نے مجھے شہاب صاحب کا رابطہ افسر مقرر کیا ہے۔ تو قدرت اللہ یہاں مہمان کی حیثیت سے آئے ہیں، زائر کی حیثیت سے نہیں، میں نے اپنے آپ سے کہا۔ نہیں، غنی مسکرایا، وہ مہمان زائر کی حیثیت سے تشریف لائے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہماری مرسیڈیز مکہ معظمہ کی طرف جا رہی تھی۔ دونوں طرف بنجر زمین پھیلی ہوئی تھی، جو نہ تو ریت تھی، نہ مٹی اور نہ پتھر۔ درمیان میں ایک فراخ کالی سڑک دوڑ رہی تھی۔ اچھا، تو آپ مہمان زائر ہیں؟ میں نے قدرت اللہ سے کہا۔ قدرت اللہ نے غور سے میری جانب دیکھا۔ آپ سعودی حکومت کی دعوت پر آئے ہیں نا؟ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ہنسے۔ شاید آپ بھی مہمان زائر ہوں۔ وہ کیسے؟ صرف سعودی حکومت ہی نہیں، قدرت نے کہا، اور بھی بہت سی ایجنسیز ہیں جو زائرین کو دعوت دے کر یہاں بلواتی ہیں۔ میری ہنسی نکل گئی۔ کتنا عمدہ دل بہلاوا ہے۔ دل بہلاوا نہیں، حقیقت ہے، قدرت نے سنجیدگی سے کہا۔ بعید از عقل بات ہے۔ قدرت اللہ مسکرا دیے۔ بنیادی حقیقتیں ہمیشہ بعید از عقل ہوتی ہیں۔ فوارہ چوک کا مست مرسیڈیز کے سامنے آ کھڑا ہوا اور چلانے لگا، تو حج پر جائے گا، تو حج پر جائے گا۔ ایلیگن روڈ کی نوجوان فقیر نے کھڑکی سے جھانکا۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تیری فائل بنی ہوئی ہے؟ قدرت اللہ کی باتوں میں اثر ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، البتہ ان کی باتیں عجیب و غریب قسم کے ہیلوسینیشن قائم کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے تک مکہ معظمہ میں ہوں گے، قدرت اللہ نے کہا۔ مجھے تو مدینہ منورہ سے دلچسپی ہے، میں نے جواب دیا۔ اور مکہ معظمہ؟ ڈاکٹر عفت نے پوچھا۔ کہاں میں، کہاں اللہ میاں، میں انہیں نہیں جانتا، میرے منہ سے نکل گیا۔ موٹر میں ایک گہری خاموشی طاری ہو گئی، جیسے کنویں میں پتھر گرنے کی آواز کے بعد پراسرار عمیق و بسیط خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے قدرت کی طرف دیکھا، ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے۔ دفتن مجھے یاد آیا کہ یہ تو وہی چہرہ ہے، وہی چہرہ۔ حیرت سے میں بیٹھا کا بیٹھا رہ گیا۔
پاکستان سے روانگی کے 7-8 دن پہلے میں اسکوٹر پر اسلام آباد سے پنڈی آ رہا تھا. راستے میں ایک دوست مل گئے. میں رک گیا. سڑک سے ہٹ کر ہم دونوں باتیں کرنے لگے. قریب ہی ایک سفید ریش بزرگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے. سنا ہے تم بیت اللہ جا رہے ہو؟ میرے دوست نے پوچھا. یار، میں نے حسب عادت بے سوچے سمجھے جواب دیا. مجھے اللہ سے کیا لینا دینا ہے، البتہ جی چاہتا ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دوں، حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام دوں. سفید ریش بزرگ نے سلام پھیر کر دیکھا. ان کا چہرہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، جیسے چوٹ لگنے سے شیشہ چور چور ہو جاتا ہے. دفتن میں نے محسوس کیا جیسے وہ چہرہ بہت مانوس ہو، جیسے میں نے اسے بارہا دیکھا ہو. کہاں، کب، یہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا. آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ بزرگ بولے. جی فرمائیے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا لگاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے متعلق جو کلمات آپ نے کہے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا. کیا آپ کو اس بات کا اندازہ ہے؟ بزرگ کی بات سن کر میں بہت شرمسار ہوا، لیکن میں نے کوشش کر کے ان کے جذبات کو دبا دیا. اگر میں غلطی کر بیٹھوں تو احساس ندامت کو دبا دیا کرتا ہوں. یہ میری پرانی عادت ہے. قدرت اللہ کا چہرہ ریزہ ریزہ تھا. ان کے چہرے پر اتنا تعصف، اتنی ندامت تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ کلمات میں نے نہیں بلکہ انہوں نے خود کہے ہوں. ان کے چہرے کا ریزہ ریزہ کہہ رہا تھا انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا، انہیں کتنا دکھ ہوا ہوگا. پھر دفتن مجھے وہ بات یاد آ گئی. ایک روز میں نے قدرت سے پوچھا تھا، آپ کے نزدیک افضل ترین عبادت کون سی ہے؟ بولے، افضل ترین عبادت ہم آہنگی ہے. میں سمجھا نہیں. جسے آپ آئیڈینٹیفیکیشن کہتے ہیں، باری تعالیٰ کی کسی صفت کو اپنے اوپر طاری کر لینا. میں نے جواب دیا، باری تعالیٰ کو میں نہیں سمجھ سکتا. جو 5 حواسوں میں مقید ہو وہ ایک غیر مرئی عظیم اور لامحدود طاقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ پھر ہم آہنگ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. حضور اعلیٰ جو ہیں ان کے ساتھ تو آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے نا، قدرت نے جواب دیا. میں نے پھر سے قدرت کے ریزہ ریزہ چہرے کی طرف دیکھا. انہیں اتنا دکھ ہو رہا ہے؟ کیا قدرت افضل ترین عبادت میں مصروف ہیں؟ ندامت سے میری پیشانی بھیگ گئی. دیر تک میں سر جھکائے بیٹھا رہا. پتہ نہیں ہم سب کتنی دیر یوں چپ چاپ بیٹھے رہے. پھر دفتن غنی کی آواز نے ہمیں چونکا دیا. ہم مکہ معظمہ میں داخل ہونے والے ہیں. آخر موٹر ایک بھدی سی پرانی مگر جدید وضع کی عمارت کے سامنے جا رکی. صدر دروازے پر جلی قلم سے لکھا تھا فندق. آئیے تشریف لائیے، غنی نے کہا. اس ہوٹل میں آپ کے قیام کا بندوبست کیا گیا ہے. ایک پرانی اور بھدی لفٹ کے ذریعے ہم فرسٹ فلور پر پہنچے. غنی ہمیں کونے کے کمرے میں لے گیا. قدرت سے کہنے لگا، یہ آپ کا اور بیگم صاحبہ کا کمرہ ہے. پھر وہ میری طرف متوجہ ہو کر بولا، اور اس سے معلقہ سنگل روم آپ کا ہے. غنی کے جانے کے بعد میں نے بڑی بے بسی اور لاچارگی بھری نگاہ سے قدرت کی طرف دیکھا. ٹھیک ہے، وہ بولے، جو آپ کا جی چاہے وہی کریں، جیسا بھی آپ چاہیں، لیکن فی الحال کچھ دیر کے لیے یہیں آرام کر لیں، پھر حرم شریف میں حاضری دیں گے. آرام؟ ہم کیا یہاں آرام کرنے آئے ہیں؟ میں نے غصے میں پلنگ کے قریب کھڑی میز کو لات ماری اور دروازے میں ڈاکٹر عفت کھڑی حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی. خیریت؟ وہ بولی. بالکل نہیں، میں نے جواب دیا. کیوں؟ وہ سنجیدہ ہو گئی. پتہ نہیں آپ مجھے کہاں لے آئے ہیں، نہ جانے یہ ڈبلن ہے یا ویلڈی مور، باہر تو یہ مکہ معظمہ نہیں ہے. ڈاکٹر عفت ہنس پڑی. بولی، آپ حرم شریف چلے جائیں نا. تو چلیے نا، میں نے بےتابی سے کہا. صاحب کی طبیعت اچھی نہیں، وہ بولی. آپ اکیلے ہوں آئے. نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا نہیں جاؤں گا. انہیں کیا تکلیف ہے؟ میں نے پوچھا. وہ اس قابل نہیں کہ مسجد الحرام تک چل کر جا سکیں. کچھ سمجھ میں نہیں آتا، وہ بولی. کہتے ہیں ویسے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جب حرم شریف جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو ہڈیوں کے جوڑ اکڑ جاتے ہیں، حرکت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. ارے یہ کیسی بیماری ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ میں نے کہا. ڈاکٹر لوگ صرف دوائیوں سے واقف ہوتے ہیں، بیماریوں سے نہیں. میں سمجھتی ہوں یہ ریسسٹنس ہے، اسے انکریج نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. کیوں نہ انہیں زبردستی حرم شریف لے چلیں، ڈاکٹر عفت نے کہا. آئیے، وہ بولے. قدرت کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں کئی ایک سوالات ابھرے. ریسسٹنس؟ کیسی ریسسٹنس؟ کس کی ریسسٹنس؟ کس کے خلاف ریسسٹنس؟
چلیے اٹھیے. ڈاکٹر عفت نے قدرت کو یوں ڈانٹا جیسے وہ بچہ ہوں. قدرت نے بے بسی سے ہماری طرف دیکھا. نہیں. انہوں نے اشارے سے التجا کی. نہیں. ڈاکٹر عفت نے کہا, آپ ہم شریف جا رہے ہیں ابھی ہمارے ساتھ, چاہے آپ کے جوڑ کام کریں یا نہیں. چند ایک منٹ کے بعد ہم تینوں ہم شریف کی طرف جا رہے تھے. ہم شریف کے قریب پہنچ کر قدرت کی حالت دفتن سدھر گئی. وہ روبہ صحت ہو گئے. دفتن میری نگاہ سامنے کی طرف اٹھ گئی. سامنے ہم شریف کی سلیٹی سنگ مرمر کی عظیم دیواریں کھڑی تھیں جن میں اونچی اور عظیم الشان محرابیں بنی ہوئی تھیں. دور چاروں طرف بلند پروقار مینار کھڑے تھے. میرا خیال تھا کہ میرے اللہ کے گھر کے گرد مٹی یا ناکندہ پتھروں سے بنی ہوئی دیوار ہوگی. عظیم الشان دیواریں تو مقبروں کی ہوتی ہیں, میرے اللہ تو زندہ ہیں. عظیم الشان دیواریں تو مندروں کی ہوتی ہیں, میرے اللہ بت تو نہیں. بڑے غور سے ان حسین اور عظیم دیواروں کو دیکھتا ہوا میں صدر دروازے سے ہم شریف میں داخل ہوا. قدرت نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. میں نے مڑ کر دیکھا. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی مسکراہٹ چمک رہی تھی. بولے, جناب خانہ خدا پر نظر پڑے تو چوتھا کلمہ پڑھنا چاہیے. چوتھا کلمہ؟ میں نے دہرایا. میں تو صرف ایک کلمے سے واقف تھا. خالی اللہ اکبر پڑھ لینا. وہ بولے. میں نے سر اس بات میں ہلا دیا. دفتن ترکی تعمیر کا حصہ آگے سے ہٹ گیا اور خانہ خدا میری آنکھوں کے سامنے آ گیا. پیشتر اس کی کہ میں اللہ اکبر کہہ پاتا, کوٹھے کی چھت سے کسی نے سر نکالا. چہرے کی جھریوں میں محبت کا ایک طوفان ابھر سمٹ رہا تھا. آنکھیں ہمدردی کے بے پناہ جذبے سے پرنم تھیں. پیشانی منور تھی. ہونٹوں پر لگاؤ بھری مسکراہٹ تھی. اس مسکراہٹ نے پتہ نہیں کیا کیا, میرے وجود کے فیتے کو گویا چنگاری دکھا دی گئی. پھر میرے قلب میں ایک دھماکہ ہوا. میرے وجود کی دھجیاں اڑ گئیں اور سارے حرم شریف میں بکھر گئی. وہ عظیم الشان مسجد معدوم ہو گئی. زائرین کا وہ بے پناہ ہجوم چیونٹیوں میں بدل گیا. صرف کوٹھا رہ گیا. پھر وہ کوٹھا ابھرتا گیا حتیٰ کہ ساری کائنات اس کی اوٹ میں آ گئی. نہ جانے میں کہاں تھا, کیا کر رہا تھا. ساری کائنات گویا فنا ہو چکی تھی. ملبے کا ایک عظیم ڈھیر, اس ڈھیر پر اللہ میاں بیٹھے تھے. پھر ایک نوجوان ملا جو پوچھ رہا تھا, طواف کرو گے؟ ہاں کریں گے. قدرت اللہ کی آواز آئی. 11 ریال ہوں گے, نوجوان ملا نے کہا. قدرت اللہ نے اسبات میں سر ہلا دیا. میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. ملا بولا, جو میں پڑھوں اسے دہراتے جاؤ. ہم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے. 4 قدم چلنے کے بعد قدرت گر پڑے. ان کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا. چہرے پر بے بسی اور لاچار بھری سلوٹیں رینگ رہی تھیں. میں رک گیا. جائیے جائیے, قدرت نے اشارہ کیا. لیکن آپ, میں نے کہا, مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجیے, آپ جائیے. اگر اس وقت میرے ہوش و آواز قائم ہوتی تو میں رک جاتا. مجھے احساس ہوتا کہ قدرت اللہ کا انجائنا کا دورہ پڑ چکا ہے اور انہیں میری ضرورت ہے. ویسے بھی میں قدرت کے بغیر اکیلا کبھی طواف نہ کرتا. لیکن اس وقت میری سدھ بھت ماری ہوئی تھی. اس وقت قدرت اللہ کی کوئی حیثیت نہ رہی تھی. اس وقت میرے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہ تھی. صرف میں تھا اور میرے اللہ تھے. میں دیوانہ وار جوان ملا کے پیچھے پیچھے خانہ خدا کے پھیرے لینے لگا. پتہ نہیں وہ کیا گنگنا رہا تھا. میں نے بڑی کوشش کی کہ اس کی بولی ہوئی آیات کو دہراؤں, لیکن بے سود. ابھی ایک چکر پورا نہ ہوا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ وہ ملا میرے اور میرے اللہ میاں کے درمیان واحد رکاوٹ تھی. میں نے دوڑتے ہوئے اپنا بیگ کھولا. میں نے 11 ریال اس کے ہاتھ میں تھما دیے. وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا ہوا چلا گیا. میں نے اپنے بیگ سے DFP کی شائع کی ہوئی کتاب احکام حج نکالی. وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے آیات پڑھتے ہوئے میں خانہ خدا کے گرد گھومنے لگا. وہ کتاب میرے ہاتھوں میں بوجھل ہوتی چلی گئی. پھر وہ کتاب پھیلنے لگی اور پھیلتی چلی گئی. وہ کتاب اتنی بڑی ہو گئی کہ وہ مسجد مطاف اور وہ کوٹھا اور اس پر وہ مسکراتا چہرہ سب کتاب کی اوٹ میں آ گئے. غصے میں نے کتاب کو دور پھینک دیا. اب میرے اور میرے اللہ کے درمیان کچھ حائل نہ تھا. نہ پہلا چکر, نہ دوسرا, نہ تیسرا. نہ کوئی مقام محمود تھا, نہ مقام ابراہیم. زندگی میں پہلی بار میرے اللہ میری خاطر اس بے ڈھب سے کوٹھے میں محدود ہو گئے تھے. پہلی بار میری خاطر میرے اللہ ایک جسم میں مقید ہو گئے تھے.
پہلی بار میرے اللہ میری خاطر بت بن گئے تھے تاکہ میرے دل میں چھپے ہوئے بت پرست کی تسکین ہو سکے۔ میرے اللہ میرے روبرو تھے اور میں ان کے گرد والہانہ گھوم رہا تھا۔ اس وقت میرے اللہ بت تھے اور میں بت پرست تھا۔ اس وقت اللہ کے طواف سے بڑھ کر کوئی عیاشی نہ تھی، کوئی لذت نہ تھی۔ جی چاہتا تھا کہ طواف جاری رہے، جاری رہے اور جاری رہے۔ جاری رہے گا کوٹھے کی چھت سے آواز آئی۔ پھر منی، مزدلفہ، عرفات، مدینہ منورہ سب اس کوٹھے کی اوٹ میں آ گئے اور طواف جاری رہا۔ مکہ معظمہ کے قیام کے دوران زائرین کی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم شریف میں گزاریں۔ حرم میں سب سے بڑی کشش خانہ خدا ہے۔ زائرین لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، عورتیں، مرد، بچے، نوجوان، بوڑھے، رنگا رنگ کے لوگ، مختلف قومیتوں کے لوگ، حبشی، عرب، یورپی، چینی، جاپانی، روسی، ترکی، ایرانی، دنیا کے ہر ملک کے زائروں کی گروہ جگہ جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر ان کا جذبہ محسوس کر کے دل میں ایک عجیب تقویت محسوس ہوتی ہے، ایک بے نام فرحت۔ بیشتر زائرین حرم میں بیٹھ کر ذکر عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں بھی اس شغل کو اپناؤں، لیکن میرا دل نہ مانا۔ جب محبوب سامنے ہو، اس کی موجودگی آپ بند بند میں محسوس کریں تو پھر ذکر اور حمد و ثنا کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔ میری نگاہیں خانہ خدا پر مرکوز تھیں۔ میں نے قدرت سے پوچھا، میں نے کہا یہ کالا کوٹا جو ہے اس قدر بے ڈھب بنا ہوا ہے، اس میں اس قدر کشش کیوں ہے؟ جی چاہتا ہے اس پر نثار ہو جائیں۔ میں نے زندگی میں بہت سے کوٹھے دیکھے ہیں، لیکن خانہ خدا جیسا کوٹھا کبھی نہیں دیکھا۔ اس کوٹھے میں کوئی دریچہ نہیں، کھڑکی نہیں، روشن دان نہیں، صرف ایک دروازہ کھلتا ہے اور یہ دروازہ زمین سے 1/4 منزل اونچا ہے۔ رہ رہ کر میرے دل میں خیال آتا کہ میرے اللہ کی شان نرالی ہے کہ اس نے اپنے کوٹھے کی تعمیر اس قدر منفرد کروائی، جس میں نہ کوئی ڈھب ہے نہ ڈھنگ ہے، اور اس بے ڈھبے بے ڈھنگے کالے کوٹھے میں جاذبیت اس قدر کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے کہ زائر کی نگاہیں اس پر اس حد تک مرکوز ہو جاتی ہیں کہ وہ عظیم مسجد، خوبصورت اور پرہیبت دیواریں، عظیم الشان محرابیں نگاہ میں ہیچ ہو کر رہ جاتی ہیں، اور وہ کالا بے ڈھبا کوٹھا ابھرتا ہے، ابھرے چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ تمام کائنات اس کی اوٹ میں آ جاتی ہے۔ خانہ خدا کی چھت سے ایک پراسرار چہرہ ابھرا، ماتھے پر تیوری، آنکھوں میں بے پناہ محبت، ہونٹوں میں ایک بلاوا۔ اس مسکراہٹ سے بجلی سی گری۔ میں دیوانہ وار اٹھ بھاگا اور کوٹھے کے پھیرے لینے لگا۔ وہ طواف نہیں تھا، طواف میں ایک رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، ایک وقار ہوتا ہے، ایک نظم و ضبط ہوتا ہے، دیوانگی نہیں ہوتی۔ لوگوں میں حاجی ممتاز مفتی ہوں، لیکن میں نے حج نہیں کیا۔ مجھ میں حج کرنے کی خواہش ضرور تھی، رسمی خواہش۔ میں نے منی میں حاضری دی، مزدلفہ میں کنکر چنے، عرفات میں پہنچا، لیکن اس رنگ بھری پچکاری والے نے میری ہر منزل کھوٹی کر دی۔ جہاں اور جب کبھی میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، سامنے اس کا کوٹھا ابھرا، اور پھر ہر جگہ ہر مقام اس کی اوٹ میں آ گئے۔ اس نے مجھے حج کرنے نہیں دیا، اس نے مدینہ منورہ کو کبھی اپنی اوٹ میں لے لیا، اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم کہا کرتے تھے مجھے اللہ سے کیا لینا دینا، میں تو صرف حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتا ہوں، اب بولو۔ اس کے ساتھ ہی کتاب لبیک کے کیسٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ اس سے آگے کی کتاب سننا چاہیں تو ابھی یا دعا کے بعد کیسٹ نمبر 2 لگا لیجیے۔